عام انتخابات بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل مکمل، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپر وصولی کے لیے ہدایات جاری۔ ٹوبہ جھنگ اور فیصل آباد کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو 30 جنوری کو پرنٹنگ میٹیریل دیا جائے گا۔ افسران سخت سیکیورٹی حصار میں بیلٹ پیپرز اور فارم 45 اپنے اضلاع میں لے کر جائیں گے۔ الیکشن ڈیوٹی پنجاب پولیس کو 1 ارب 19 کروڑ کے فنڈز جاری۔ پیٹرول کی مد میں 53 کروڑ 30 لاکھ، کھانے پینے کے لیے 13 کروڑ 30 لاکھ، پلانٹ اینڈ مشینری میں 15 کروڑ، اسٹیشنری کے لیے 3 کروڑ کے فنڈز ملے۔ 35 کروڑ سے زائد کے فنڈ اسپیشل فورس کے عدم تعیناتی پر دیگر ہیڈز میں خرچ ہوں گے۔ فیصل آباد پولیس کو 5 کروڑ کے فنڈز فراہم کیے گئے۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کی کارروائی، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو نوٹسز، مقررہ سائز سے بڑے فلیکسز ہٹائے جانے لگے۔ NH 96 میں نواب شیر وسیع نے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں۔ اشتہاری قوانین کے سائز اور مٹیریل میں کھلم کھلا خلاف ورزی، نااہلی کی وارننگ دے دی گئی۔ جنگ کے 154 حساس پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ٹینڈرز کھلنے کے باوجود چیف سیکرٹری کے احکامات پر ورک آرڈرز جاری ہونے سے روک دیے گئے۔ اضلاع کی بجائے CCTV مانیٹرنگ صوبائی سطح پر کی جائے گی۔ مانیٹرنگ کے لیے پنجاب سیف سٹی پروگرام سے مدد لینے کا فیصلہ۔ عام انتخابات میں امن و امان، جھنگ میں اینٹی رائٹ فورس کی تربیت کا آغاز، ٹریفک اہلکاروں کی بھی شرکت، خلاف قانون رش سے نمٹنے اور پتھراؤ سمیت دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی گئی۔ عام انتخابات میں فیصل آباد کا سیاسی ماحول گرما دیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی خواجہ اسلام کی رہائش کا آمد، لیگی رہنما فیاض سنی شیخ یوسف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، پارٹی کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اچھے فیصلوں سے پارٹی آگے جاتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض سنی، خواجہ اسلام اور رانا عمران نون لیگ کے اچھے ورکر ہیں۔ فیصل آباد میں نون لیگ اچھے مارجن سے جیتے گی۔ NH 97 میں آزاد امیدوار احسن ریاض فتیانہ کی ملک ساجد کی رہائش کا آمد، ہمایوں اختر کے حق میں الیکشن سے دستبردار۔ کہا، ہمایوں اختر حلقہ کی عوام کے لیے نیا ویژن لائے ہیں، عوام اس بار ثابت کرے گی کہ مورثی سیاست نہیں چاہیے۔ گوجرا کی سیاست میں بڑا اتحاد، سابق صوبائی وزیر بلال اصغر وڑائچ اور حسام وڑائچ الیکشن سے دستبردار۔ وڑائچ برادران نے ساتھیوں سمیت آزاد امیدوار اسامہ حمزہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ PPA 113 میں سردار مزمل ڈوگر کی انتخابی مہم عروج پر، کارنر میٹنگ میں بڑی برادریوں کی حمایت، صدر انجمن تاجران منصور آباد عرفان منج کی حمایت مل گئی۔ میاں سلیم، میاں علی افضل، ذیشان علی اور عارف ڈوگر کی حمایت کی یقین دہانی۔ PPA 108 سے آزاد امیدوار رانا آفتاب احمد خان کی متعدد علاقوں میں کارنر میٹنگز، عوام کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان۔ تانیہ والا میں NH 97 سے لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ اور PPA 102 سے امیدوار جعفر علی ہوچا کا چک 422 میں جلسہ، چودھری جمشید کا والہانہ استقبال، سابق چیئرمین محمد یار اہل دیہا اور لیگی کارکنان کی بڑی تعداد جلسے میں شریک۔ PPA 100 میں لیگی امیدوار سردار خان بہادر ڈوگر کو متعدد برادریوں کی حمایت مل گئی۔ تانیہ والا میں NH 97 سے امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار ہمایوں اختر خان کی الیکشن سرگرمیاں جاری، چک 452 رحم شاہ میں پارٹی آفس کا افتتاح کر دیا۔ PPA 103 سے امیدوار رانا نعیم اقبال بھی ہمراہ اہل دیہات نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹوبہ کی سیاست میں نون لیگی امیدواروں کو بڑی حمایت مل گئی۔ JUI نے NA 106 میں نون لیگ کے پورے پینل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مقامی ہوٹل میں تقریب، امیدوار جنید انوار، امجد علی جاوید، ایوب گادھی شریک۔ JUI ٹوبہ کے امیر یوسف ربانی، کمالیہ کے امیر مولانا عمر فاروق سمیت دیگر نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ جھنگ میں مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم جاری، پرانی سبزی منڈی میں جلسہ، مولانا مسرور نواز کی جانب سے گیس کی فراہمی سمیت دیگر مسائل کو حل کرنے کا وعدہ۔
ملک جنید، ملک عدنان، چودھری اختر، حاجی اختشام کی جانب سے حمایت کا اعلان۔ چنیوٹ کے آزاد امیدوار میاں عمران نیکوکارہ کو چودھری برادران کی حمایت مل گئی۔ سی ای او جناب کیبل عامر چودھری، سابق نائب ناظم سرور چودھری اور چودھری برادران نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں 2 نئے ٹول پلازہ کی تعمیر کا فیصلہ، 1 فروری سے ٹول ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ فیصل آباد بائی پاس، رنگ روڈ، کنال ایکسپریس وے، گٹوالا تا ساہیہ والا تک ڈیجیٹل ٹول پلازے تعمیر ہوں گے۔ سی پی او سے ٹول پلازوں کے لیے سیکیورٹی مانگ لی گئی۔ فیصل آباد ولایت اسپتال 2 میں جان لیوا مرض ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریض علاج کے لیے خوار، محکمہ صحت نے بھی ہیپاٹائٹس کی ادویات فراہم نہ کی۔ دوسری جانب فیصل آباد کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتال مستقل سربراہ کے منتظر، کارڈیالوجی، چلڈرن اسپتال اور ٹیچنگ اسپتال کا نظام میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے رحم و کرم پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات نہ کیے جا سکے۔ جھنگ میں بلیک مافیا بے لگام، جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب کر دی۔ ہیپارین انجیکشن نایاب، ڈائلسس کے مریض مشکلات سے دوچار، سرکاری اسپتالوں سمیت پرائیویٹ میڈیکل سٹورز پر ہیپارین انجیکشن غائب ہو گیا۔ ٹوبا میں موسمی صورتحال کی پیش نظر چلبلین کے کیسز میں اضافہ، ڈاکٹر ایمن کے مطابق چلبلین ہاتھوں اور پیروں کی ایسی صورتحال ہے جو سوجن والے دھبوں اور چھالوں کا سبب بنتی ہے۔ جلد پر چھوٹے خارش والے حصے، پیروں اور ہاتھوں پر زخم، سوجن درد، جلد کی رنگت میں تبدیلی چلبلین کی علامت ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ فیصل آباد میں ڈسپنسر ڈگری سے منسلک میڈیکل سٹوروں کی تجدید سے متعلق احکامات جاری، محکمہ صحت نے ڈسپنسر لائسنس کی تجدید کے لیے 29 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ ضلع بھر کے ڈسپنسر لائسنس تجدید نہ کرانے پر 29 فروری کے بعد منسوخ کر دیے جائیں گے۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، بنا لائسنس ادویات بیچنے والوں کے گرد شکنجہ کسنے کا فیصلہ۔ کوالٹی کنٹرول بورڈ نے صحت دشمن عناصر کے کیسز ڈرگ کورٹ کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ چنیوٹ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی کمی، خواتین کی قطاریں لگ گئیں، لوگ صبح سے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر آٹے کے منتظر، آٹے کی مقدار کم ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ سال 2021 کی فیصل آباد سے بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ انسپیکشن، جعل سازی سے اراضی کی منتقلی سمیت فنڈز ریکوری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، اراضی الاٹمنٹ میں بے ضابطگیوں، کالونیز ریکوری، گرانٹ پراپرٹی رائٹس کیسز کی تفصیلات طلب، تجاوزات واگزار کرائی جانے والی اراضی کی بھی تفصیلات مانگ لی گئیں۔ فیصل آباد کے راجبہ روڈ پر ریڑھی بانوں اور ٹھیکیداروں میں تنازع، ریڑھی بانوں نے احتجاجاً ریڑھیوں کو کور چڑھا کر روڈ پر کھڑا کر دیا، ٹریفک کی روانی متاثر، انتظامیہ سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرانے کے لیے اہم اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فیصل آباد پریس کلب میں ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا افتتاح کیا، کہا پریس کلب میں ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا قیام احسن ہے۔ جھنگ میں کینسر کی آگاہی بارے ویل ویمن کلینک کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد، خواتین کو سروائیکل کینسر کے بڑھتے کیسز بارے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی کی خصوصی شرکت، انچارج ویل ویمن کلینک ڈاکٹر بشرا نذیر نے ڈاکٹرز کو آگاہی لیکچر دیا۔ چنیوٹ میں پولیس تحفظ مرکز کے زیر اہتمام خواجہ سراؤں کو بااختیار بنانے کے لیے سیمینار، ڈی پی او عبداللہ احمد بطور مہمان خصوصی شریک، ڈاکٹر خرم موزیہ اور ولید شہزاد شریک، مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور خواجہ سرا نے بھی شرکت کی۔ خواجہ سراؤں کو صحت، تعلیم، دیگر شعبہ جات کے مسائل اور حل بارے آگاہی دی گئی۔ محکمہ زراعت نے کھاد کے مصنوعی بحران پر قابو پانے کا حل ڈھونڈ لیا، کھاد کے لیے زمین کی فرد اور
گرداوری کا نظام لاگو کر دیا، کھاد کے حصول کے لیے زمیندار کو کاشت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جڑاوالا میں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے شبلی کالج میں رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ولیج طیبہ اعظم نے کہا، تھیٹر اور پتلی تماشا دکھانے کا مقصد اسٹوڈنٹس کو متوازن خاندان اور بچوں میں وقفہ بارے آگاہی دینا تھی۔ فیصل آباد میں ہیک زون کی جانب سے مائکروسافٹ اگنائٹ آفٹر پارٹی پر مبنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیمینار صدارت سی ای او ہیک زون ڈیجیٹل تنزیل الرحمان نے کی۔ مائکروسافٹ لرن ایکسپرٹس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال بارے آگاہی دی۔ دی لیگیسی اسکول فیصل آباد کے ملت روڈ کیمپس کی افتتاحی تقریب سیلانی انٹرنیشنل کے ٹرسٹی محمد یاسین، مسز یاسین، ڈائریکٹر لیگیسی اسکولز محمد عادل یاسین، کیمپس ڈائریکٹر عرفان محمود کی خصوصی شرکت۔ کہا، بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ اور تربیت پر بھی فوکس کریں گے۔ اور فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج ویمن غلام محمد آباد میں رسہ کشی کے مقابلے۔ رسہ کشی ویمن مقابلوں میں 4 ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں مد مقابل جیت کے لیے پرعزم۔